ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نشاور کرے اور ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا پہ اپنی رحمت فرمائے۔ آج کا میرا موضوع ہے رہن بالوفا یا داخلی رہن کیا ہوتا ہے۔ انتقال جائیداد قوانین کے تحت مارگیج بائی کنڈیشنل سیل۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، لائک ویو اور اپنے کامنٹ آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، ویو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ آپ مجھے کسی بھی فارم پہ لیگل میٹرز میں کنسلٹ کر سکتے ہیں، سول ہو، کرمنل ہو، ٹیکس کا ہو، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس ہو، کمپنیز میٹر ہوں، فیملی، ڈومیسٹک، بزنس، پراپرٹی، کسی بھی قسم کے میٹرز میں مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے۔ رابطہ نمبر پاکستان میں 0349409286 ہے، اس پہ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، مارگیج بائی کنڈیشنل سیل کیا ہوتا ہے۔ مارگیجر apparently sells property to mortgagee on some conditions. These conditions are failure or repay mortgage money, repayment of mortgage money, transfer of property from buyer to seller. اس میں سادہ الفاظ میں بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ رہن بالوفا یا داخلی رہن کے تحت رہن ظاہری طور پر جائیداد مرتن کو کچھ شرائط پر فروخت کر سکتا ہے، کنڈیشنل سیلز۔ اگر زر رہن کو واپس ادا کرنے میں ناکامی ہو جائے، زر رہن کی واپسی کی ادائیگی میں مشکلات ہوں، خریدنے والے بیچنے والے کو جائیداد کی منتقلی کا طریقہ کار۔ پہلی ہے کہ رہن بالوفا کو اس شرط پر بنایا جاتا ہے کہ بیع ایک خاص تاریخ پر زر رہن کو ادا کرنے میں ناکامی پر حتمی یا قطعی ہو جائے گی۔ یعنی رہن بالوفا کو اس شرط پر بنایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے کہ بیع ایک خاص تاریخ پر زر جو رقم، وہ قرضہ رہن کو ادا کرنے میں ناکامی پر حتمی یا قطعی ہو جائے گی۔ ایک تو شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے that sale shall become void when payment of mortgage money will be made. زر رہن داخلی یا بالوفا
کو اس شرط پر کیا جاتا ہے کہ بے اثر یا کل عدم ہو جائے گی جب زر رہن کی ادائیگی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اسی طرح تیسری شرط جو ہے اس میں، بائر شیل ٹرانسفر پراپرٹی ٹو سیلر وین پیمنٹ آف مارگیج منی ول بی میڈ. رہن بالوفا کو اس شرط پر بھی بنایا جاتا ہے، اس میں شرط لکھی جاتی ہے کہ خریدنے والا جائیداد کو بیچنے والے کو منتقل کر دے گا جب زر رہن کی ادائیگی کر دی جائے گی. کیونکہ اس نے زر رہن لی ہے، اس کے اگینسٹ اس کو کچھ نہ کچھ اس نے دینا ہے، منتقل کرنا ہے، جس سے اس نے وہ زر لی ہے، قرض لی ہے، رقم لی ہے. تو اس لیے یہ کنڈیشنز کی وجہ سے، ان شرائط کی وجہ سے اس کو رہن بالوفا یا داخلی رہن، مارگیج بائی کنڈیشنل سیل بولتے ہیں. اس کی کچھ لوازمات ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں، جن میں پہلی یہ ہے کہ رہن بالوفا میں رہن ظاہری طور پر جائیداد مرہونہ کو بیع کرتا ہے، یعنی بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، بیع کرتا ہے. مارگیجر اپیرنٹلی سیلز مارگیج پراپرٹی. دوسری شرط یہ ہے کہ ظاہری بیع کی قطعی ملکیت میں تبدیلی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. پہلے ایک کے پاس تھی، اب دوسرے کے پاس آ گئی. زر رہن کی ادائیگی کی ناکامی میں یا ناکامی کی صورت میں ظاہری بیع قطعی ملکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے قرض لیا ہے، آپ نے اس سے اگینسٹ اس کو جائیداد دی ہے، وہ جائیداد قرض دینے والے کے نام ہو جائے گی اگر آپ قرض وہ زر رہن پے کرنے میں، ادا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. تیسری یہ ہے شرط کہ زر رہن کی ادائیگی ظاہری بیع کو کل عدم بنا دیتی ہے. کیونکہ جب آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، زر رہن کی واپسی کر دی ہے، تو وہ جائیداد پھر آپ کو قرض دینے والے کے نام نہیں رہے گی، وہ واپس ہو جائے گی، کل عدم ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں ہے ذاتی ذمہ داری. رہن بالوفا میں کوئی ذاتی ذمہ داری نہیں ہوتی، تاہم جب ایسے رہن میں صریح یعنی ظاہری شرط ہوتی ہے تو ذاتی ذمہ داری ہو سکتی ہے. اس میں پرنسپل آف فورکلوجر اینڈ سیل، اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ فورکلوجر آف مارگیج پراپرٹی اینڈ سیل آف مارگیج پراپرٹی از ناٹ ریمیڈی. فورکلوجر ریمیڈی ہے، سیل آف فورکلوجر پراپرٹی از ناٹ ریمیڈی. تلافی نہیں ہے اس کی، یعنی اس کا بدل نہیں ہے. رہن بالوفا میں استرداد حق رہن یا مرہونہ جائیداد کی ضبطی، جائیداد کی فورکلوجر ضبطی داد رسی ہوتی ہے کہ آپ نے قرض دیا اس بندے کو، رہن جس نے لیا ہے آپ سے، اور اس نے اس کے اگینسٹ آپ کو اس کے بدلے میں اپنی جائیداد دی ہے. وہ جائیداد آپ کو منتقل ہوئی، مگر اس عرصے کے لیے، پیریڈ کے لیے جتنا وہ آپ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا، طے ہوا، اس عرصے کے لیے. اس عرصے کے بعد اگر وہ لون یا زر رہن لینے والا
واپس نہیں کر پاتا تو وہ پراپرٹی جو اس دینے والے کے نام تھی وہ ایز اٹ از کنٹینیو ہو جائے گی، اس کے نام پہ ہی رہے گی، یا اس کو وہ ضبط کر کے اپنی زر وہ رقم وصول کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی رجسٹریشن بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ قانونی کاغذات اور اس میں بعد میں پیچیدگی پیدا نہ ہو، اس لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کی رجسٹریشن کروانی چاہیے۔ رہن نامہ کی رجسٹری ضروری ہوتی ہے جب بدل 100 روپے سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر بدل 100 روپے سے کم تو رہن نامہ کی رجسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد مثال پیش کروں گا کہ اگر احمد اپنے مکان کو 10 لاکھ روپے میں یا اس کے قرض کے لیے ظاہری طور پر بشیر کو اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ ایسی بیع خاص تاریخ پر قطعی ہو جائے گی جب زر رہن کی ادائیگی کی ناکامی ہوگی، یہ رہن بالوفا یا داخلی کہلاتا ہے۔ یعنی اس شرط پر وہ جائیداد جو ہے فروخت کی گئی کہ جو زر رہن لیا گیا ہے اس کے اگینسٹ جو جائیداد دی گئی ہے، وہ رہن وہ رقم وہ قرض دینے والے کو بیچی گئی ہے کہ اگر میں یہ رقم جو زر رہن لے رہا ہوں واپس نہیں کروں گا ایک مقررہ تاریخ پہ یا اس سے پہلے یا اس مقررہ تاریخ تک، تو آپ میری جائیداد ضبط کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں، یا میں آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہوں، زر رہن کی واپس کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو آپ نے میری جائیداد خریدی ہے اس عرصے کے لیے کنڈیشنل آن کچھ شرائط پہ جو زر رہن کے لیے ہے تو آپ واپس کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پیمنٹ کر دیا، آپ نے مجھے واپس کر دی۔ اگر میں واپس نہیں کرتا آپ کو رہن یا وہ قرض آپ کا، تو آپ پھر حقدار ہیں داد رسی کے۔ تو اس کو بولتے ہیں کنڈیشنل یا مارگیج بائی کنڈیشنل سیل۔ آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔